عورتوں کے نام سے پوری سورہ ہے. نساء عربی میں کہتے ہیں عورتوں کو. ان کے بہت سارے معاملات اس میں بیان بھی ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے متعلق بھی فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں جو تمہیں پسند آئے نکاح کر لو کسی عورت سے، 2 ہو 3 ہو 4 ہو. یہ اجازت دی گئی ہے، واجب نہیں ہے. اس کو لے کر پوری دنیا میں ایک واویلا مچایا جاتا ہے کہ مسلمان 4 رکھتے ہیں، اور 4 ان کے ہاں عورتیں ہوتی ہیں. کتنے گھروں میں انہوں نے دیکھا ہوگا. یہ تو حالات ایسے تھے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس علاقے میں اتر رہا ہے، آپ تھوڑا تصور کریں کہ وہ جنگوں کے حالات ہوا کرتے. اکثر لوگ جنگوں میں قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے. کثرت سے مرد جنگوں میں حاضر ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، اور ان کی عورتیں اسی طرح باقی رہ جاتی تھیں. تو ایک کثیر جماعت عورتوں کی ان کی دیکھ بھال کون کرے؟ تو پھر جو غالب قوم ہوتی تھی وہ لونڈیاں بنا کر لے جاتی، کنیز بنا کر رکھتی. تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان تھا اس وقت عورتوں کے لیے کہ ان عورتوں کو آوارہ نہ چھوڑ دیا جائے. اگر کسی مرد کے پاس استطاعت ہے تو وہ 2 کو رکھ لے، 3 کو رکھ لے، تاکہ وہ غلط کاموں میں عورت نہ چلی جائے. ایک عورت کا بہک جانا پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے. اس وجہ سے حکم آیا تھا. اب یہاں پر جو اسلام میں حکم ہے کہ 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے یا 4 کر سکتا ہے، میں نے بتایا جواز ہے، یعنی جائز صورت بتائی گئی، نہ کہ واجب ہے ہر ایک کے لیے. اب اس کو کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر کے ایسے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی سمجھ جب کسی کو نہ آئے تو وہ آیتوں میں اسی طرح کھیلنے لگ جاتا ہے. کچھ لوگوں نے 18 بیویوں کو جائز کر دیا. اب میں گنا کے بتاتا ہوں. عربی میں جو لفظ آیا نا آیت میں، مثنا و ثلاثہ و رباع، اب ہم کہتے ہیں نا 2 کھا لو، 3 کھا لو. یہ جو 2 3 کا جو ہم لفظ 2 بار بولتے ہیں، عربی میں اس طرح بولنے کو یہ والے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہو، سیب رکھے ہوئے ہوں، میں سب سے کہوں کہ سارے لوگ 1 لو، سارے لوگ 1 لو، اس کا مطلب کہ آپ 2 اٹھا لیں گے. انہوں نے 1 2 بار بولا ہے. یا اگر میں کہوں کہ 2 سارے لوگ لے لیجئے، تو 2 لینے کے لیے میں نے 2 بار 2 کا کہا ہے، تو 4 ہو گئے. تو یہ محاورہ ہے، یعنی استعمال ہے زبان کا. اسی طرح عربی میں بھی ہے. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا تم کو جو بہتر لگیں عورتیں، 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو. اب شیعہ جماعت کی ایک طبقہ ہے، انہوں نے اس کو پورا کاؤنٹ کر لیا. 2 کتنے ہو گئے، اور 3 کتنے ہو گئے، 6 4، اور پھر 4 کتنے ہوئے، یہ 18 کا انہوں نے حساب لگا لیا کہ 18 تک کر سکتے ہیں. تو جب قرآن فہمی نہ ہو، قرآن کی سمجھ نہ ہو، تو بندہ اسی طرح آیتوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے. آج کے دور میں ایک فرقہ نکلا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں. وہ قرآن کی تفسیر کو پوری طرح سے توڑ مروڑ دیں. ہمارے پڑوس ملک پاکستان سے ہر دن ایک فرقہ جنم لیتا ہے، اور نئے وہاں سے فرقے اٹھتے ہیں. ایک شخص ایسا بھی اٹھا جس نے پوری حدیثوں کا انکار کیا، اور وہ قرآن کو اپنی سمجھ سے لوگوں کو سمجھاتا ہے. اللہ کی پناہ کتنے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اس کا دعویٰ یہ کہ رمضان کا، کہ روزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کیوں روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، اور روزوں کا ذکر الگ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. لیکن رمضان اس آیت میں نہیں ہے. اس طرح سے شوشے چھوڑتے ہوئے جب حدیث کا سہارا نہیں لے گا تو قرآن میں اسی طرح وہ کھیلتا رہ جائے گا. تورات کے متعلق وہ فرقہ یوں کہتا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے، زبور کوئی کتاب ہی نہیں ہے. یہ نہ داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے. ایسی کوئی چیز ہی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی جو قرآن کو پوری طرح بدل کر کے رکھی، اور اس کے بھی ماننے والے فالوورز پیدا ہوئے ہیں.
اسی لیے میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو قرآن بھی سمجھنا چاہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن ہمارے سامنے لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اور اگر حضور سے ہی نہیں سمجھو گے تو پھر کسی اور سے کیسے سمجھو گے؟ قرآن پاک کو صحیح سمجھانے والا صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو تفسیر بتائی وہی قابل قبول ہے، دوسرا کوئی شخص بتائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جو لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا آج تک معمول ہے کہ وہ قرآن کو حضور کی احادیث سے ہی سمجھتے ہیں۔